السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے اہل وطن اور پیارے بچوں۔ آج کا بھی عنوان وہی ہے، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آخری 3 ازواج 11، 12 اور 13ویں کے بارے میں بتانے لگی۔ پہلے 11ویں زوجہ جن کا نام حضرت میمونہ بن حارث تھا۔ آپ کا اصل نام برہ تھا اور آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ حضرت میمونہ عباس بن عبد المطلب کی سالی یعنی ان کی بیگم کی بہن تھی، اور عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی مسعود بن عمر سے ہوئی، پھر ان سے حضرت میمونہ کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت میمونہ کی دوسری شادی ابو رحم سے ہوئی، پھر ابو رحم کی وفات ہو گئی تو آپ بیوہ کی حیثیت سے مکے میں رہنے لگی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو شادی کا پیغام بھیجا، جو کہ منظور کر لیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ سے ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ نے ان کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا، اس کا مطلب اللہ کی رحمت، کیونکہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی مکے میں داخل ہوئے، جو کہ کافی عرصے سے بند تھا۔ کافی عرصے کے بعد پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ وہ بہت اللہ سے ڈرنے والی اور بہت ادب اور لحاظ والی خاتون تھی۔ حضرت میمونہ کو غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور نرم مزاج کی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کو اچھائی کی علامت کہتے تھے۔ حضرت میمونہ سے بھی 46 روایت منسلک ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے بارے میں کتنی معلومات تھی۔ اگر کسی کو بھی مذہب کے بارے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی تو آپ ان کو سمجھ کر اس کا حل بتا دیتی تھی۔ آپ کی وفات 51 ہجری میں ہوئی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت میمونہ کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی۔ اب چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں زوجہ کی طرف، جن کا نام تھا حضرت ریحانہ بنت شمون۔ آپ کا بھی تعلق ایک نامور عیسائی قبیلے بنو قریظہ سے تھا۔ جب مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح کیا تو حضرت ریحانہ کو جنگ کی قیدی کی حیثیت سے لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ کو آزاد کیا، اور کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر لیں گے۔ حضرت ریحانہ تیار ہو گئی، اور اس طرح حضرت ریحانہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ حضرت ریحانہ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 سال بعد ہوئی۔ اب آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں اور آخری زوجہ کی طرف۔ ان کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ۔ مکے کے راستے میں ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں پر قریش کا مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں اور قبیلوں کے تمام سرداروں اور سربراہوں کو دعوت اسلام دی، خط کے ذریعے، اور اسی طرح کا ایک خط مصر کے سردار کے پاس بھی بھیجا۔ حالانکہ اس سردار نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، لیکن خط لانے والے کی خوب آؤ بھگت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تحاشا تحائف دے کر اپنی مرضی کے مطابق بھیجا، اور اس کے علاوہ حضرت ماریہ کو بھی تحفے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت ماریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کر لی۔ حضرت ماریہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا، جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے درمیان ایک گلاب کے پھول کی طرح سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت ماریہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں بننے کی۔ حضرت ماریہ بھی بہت نیک اور مذہبی خاتون تھی، اور ان کا تعلق بھی بہت ہی عزت دار خاندان سے تھا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह गम और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की वफ़ात हो गई। हज़रत मारिया की दोनों खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा वक्त ने हज़रत मारिया की पेंशन मुकर्रर कर दी और फिर जब हज़रत मारिया की वफ़ात हुई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी जन्नतुल बक़ी में तदफीन किया गया। आज हमारा ये अज़वाज मुतहरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुकम्मल हो गया और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, आमीन। और एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे में बेवा औरतों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता, ना इनकी मदद की जाती है। इससे हम ये सबक हासिल करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर अज़वाज मुतहरात बेवा थी, बल्कि तमाम तर नहीं बल्कि ज़्यादातर अज़वाज मुतहरात बेवा थी जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेवा औरतों को गुर्बत और लावारिस नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि आपसे शादी के बाद इनको दुनिया में इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। हम सब मज़हब इस्लाम का प्रचार करते हैं पर हम इस पर अमल नहीं करते। हमारा मज़हब इस्लाम जैसा दुनिया में कोई मज़हब नहीं है। काश हम मुसलमान कुरान को और मज़हब इस्लाम को समझ कर पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अब मैं आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बहुत नवाजिश होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।